عثمان طارق کو لیٹ لانا، پھر اس کے بعد جو ہمارے سپنرز ہیں وہ آف لائن بولنگ کرنا، سٹمپ سے باہر بولنگ کرنا، وہ ڈیفینسو بولنگ کرنا، وہ ذرا تھوڑی سمجھ نہیں آئی ہے. بہت کچھ ہے بات کرنے کے لیے. ہم چلتے ہیں پہلے سمری کی طرف. یہ ہے سمری، آپ دیکھ سکتے ہیں. انڈیا نے پہلے بیٹنگ کی اور انہوں نے جو ہے ٹوٹل رنز بنائے 175 for 7. پھر اس کے بعد پاکستان ہے. یہ بولنگ کارڈ ہے جو پاکستان نے کے بولرز ہیں، اس میں سلمان، شاہین، سائم، ابرار، شاداب، نواز، طارق. ایک پیسر تھا، باقی سارے سپنرز جو ہے ان کا استعمال ہوا. اب یہ پورے میچ کی سمری ہے. میں یہاں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، میرے پینلسٹ سے باسط بھائی ہیں، کامی ہیں، نجیب ہیں. پہلے آ جاتے ہیں پاکستان کی بیٹنگ پہ. تو میرا باسط بھائی آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ صاحبزادہ فرحان جو تھا وہ پریزنٹ تھا اس جگہ پہ جب 175 چیز کرنے آیا؟ کیونکہ آج تھوڑا بیٹنگ کا انداز ایسے لگ رہا تھا کہ بہت زیادہ انڈر پریشر ہیں. شعیب انڈر پریشر تو نہیں، جب 175 اس پچ پہ بن جاتے ہیں تو جو کوچ کی پلاننگ ہوتی ہے وہ یہی بولتا ہے جی ہم نے ٹاپ 2 کو جو ایک رول دیا ہوا ہے اس طرح کھیلنا ہے. وہ رول صاحبزادہ صاحب کا گیم ہے، 2 میچوں میں انہوں نے رنز کرے تو ہر چیز اچھی تھی. آج ان کا آؤٹ ہونا ڈیو تھا کرکٹ لینگویج میں نا. وہ آؤٹ ہوا، سائم آؤٹ ہوا، لیکن 3 4 5 نمبر پہ جو پلیئر آئے ایکسیپٹ عثمان، ہم نے وہی چیز کری، میچ کو لمبا نہیں کرا. جب آپ 175 کریں تو جلدی آپ کے جب آؤٹ ہو جاتے ہیں تو آپ نے کیا، پھر سب نے شاٹیں مارنی ہوتی ہے. آپ 61 رن سے میچ آ رہے ہیں، میچ کو لمبا تو کرو. انہیں تو میچ کو لمبا کرنا نہیں آتا، ٹیکل کرنا نہیں آتا. اور کس بالر کو چوز کر رہے ہیں جو سب سے اچھا بالر ہے؟ سب سے بڑی چیز تو یہی نا. آپ جو بھی بیٹسمین ہو، کامی یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، بالر کے بارے میں سوچتا تو ہوگا میں نے کس کو ہٹ آؤٹ کرنا ہے، ارلی آن جو میں نے ٹارگٹ کرنا ہے. انہوں نے سارے بالر کو ٹارگٹ کرا ہوا تھا. ہاردک پنڈیا نے پہلا اوور کروایا تھا نا، تو صاحبزادہ فرحان کو اگر جو ہم لوگ میچ دیکھتے ہوئے دکھایا، انہوں نے پچ میپ دکھایا کہ کہاں پہ بال کو پچ کرایا انہوں نے. ہاردک پنڈیا وہ تھا وہی 6 سے 8 میٹر والی جگہ پہ سارے وہی بال کیے. آپ نے شارٹ بیچ میں سے کھینچ دیا. مطلب وہ اگر دیکھا جائے تو 5ویں 6ٹھے سٹمپ پہ وہ بال تھا اور کور میں آپ نے 2-3 بالیں کھیلی ہیں، تو یار اسی طرف کر لو، اسی طرف کھیل لو. اسکل اور اویئرنیس کا ہے نا کمی. آپ کے پاس شاٹ کی رینج کتنی ہے؟ محدود ہے. میں کمپیئر نہیں کروں گا ایشان کشن سے یا ابھیشیک شرما سے. ہمارے پلیئروں کی جو محدود اسکل جو ہے نا وہ محدود ہے. وہ ایک ہی جگہ پہ ہٹ کرتے ہیں، چاروں طرف نہیں کھیلتے. چاروں طرف کھیلنے والا بیٹر جو ہوتا ہے کامیاب ہوتا ہے. آپ ایک میچ میں چھوٹی ٹیم کے سامنے رنز کر دیتے ہیں. آپ نے ایشیا کپ میں بمراہ کو بھی مارا ہے، لیکن کس پوزیشن پہ مارا ہے یہ دیکھنے کا ہوتا ہے نا. مطلب آج ساری چیزیں ہی غلط ہوئی ہیں. اور سب سے بڑی چیز جو ہوئی ہے نا کہ آپ بچوں کی طرح ہارے. مجھے جو تکلیف ہوئی نا، آپ 150 کرتے نا شاید اتنا افسوس نہیں ہوتا، لیکن آپ بچوں کی طرح 61 رن سے میچ ہار رہے ہیں. اس پہ آتے ہیں باسط بھائی. کامی سائم ایوب پہلا بال فیس کر رہے تھے وہ بمراہ کا، اور پہلے بال پہ وہ ڈاؤن دا وکٹ آئے، انہوں نے وہ نو لک شاٹ ماری. ٹھیک ہے، وہ اچھا تھا، تھک کیچ تھا، چھکا ہو گیا، صحیح ہے. پھر دوسرا جو ہے اچھا بال تھا، بٹ وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ وہ مجھے ان سوئنگنگ یارکر جو ہے وہ کرا دیں گے. جب آپ اتنے اچھے بالر کو کھیل رہے ہوں، اور مجھے نا تھوڑی سی یہ نہیں سمجھ آتی کہ انڈیا نے بیٹنگ لی، ٹھیک ہے، انڈیا نے بیٹنگ کی آپ ہی کے بولرز کے اگینسٹ. آپ کو 20 اوور دیکھنے کو بھی مل گئے فیلڈنگ میں کہ انہوں نے کیسے جو ہے اپنی باری کھیلی، کیسے چیزوں کو جو ہے وہ آگے لے کے گئے. تو سائم ایوب کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا اس کو ایز اے بولر 11 میں رکھ لینا چاہیے؟ میرے خیال سے ایز اے اوپنر اگر پرفارم کرے تو بنتا ہے، اور ایز اے آل راؤنڈر آپ کہیں گے تو میرے خیال سے اس نے بولنگ اپنی بہت زیادہ بہتر کی ہے، بہت اچھی پرفارمنس دی ہے. لیکن جو آپ نے بات کی نا بال، بمراہ نے وہ 9 لک شاٹ کھیلا، تھک کیچ لگا تو چھکا ہو گیا. وہ بمراہ ہمارے بالر نہیں ہے کہ پھر وہیں پہ کریں گے. اس کو پتا ہے کہ 2-3 بار یہ سائم اس ایسی بال پہ آؤٹ ہوا ہے سری لنکا کے خلاف بھی، ہمارے ہوم سیریز میں بھی،
تو اس نے پورا چانس لیا. دیکھیں یہ تو کلیئرٹی ہے, یہی تو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے سیلف بلیو ہے, چانس لیا, اس سے ڈرا نہیں ہے کہ مجھے چکر لگ گیا, میں یارکر کرنے جا رہا ہوں, مجھے پھر نہ ڈرائیو لگ جائے, یارکر نہ لگا, تو اسی میں وہ کامیاب ہو گیا. تو میچ ونر ہے, بڑا بولر ہے, ماڈرن ڈے میں نمبر 1 بولر ہے, چاہے وہ ٹیسٹ میچ ہو, چاہے ون ڈے ہو, T20 ہو. لیکن ہم نے کیا اپ ٹو دا مارک بیٹنگ کی ہے. 175 جو رنز تھے, کیا وہ گیم سے بالکل باہر کرنے والے تھے؟ اس پہ بات میرے خیال سے ایک پہ نہیں, آپ نے صاحب زادہ کی بات کی ہے, کیا وہ پریزنٹ لگ رہا تھا؟ مجھے تو 15 کے 15 پلیئر بھی نہیں لگ رہے تھے, نہ مینجمنٹ لگ رہی تھی. جو ٹاس پہ ہوا, جو اوور آل ایک میچ یہ چلا, تو اس میں تو مجھے صرف یہ لگا کہ فارمیلٹی آج پوری کی گئی. کوئی میچ نہیں تھا نمبر 1 ٹیم کے ساتھ ہمارا, کوئی مقابلہ نہیں تھا, چاہے وہ مینٹلی ہو, چاہے وہ اسکل ہو, چاہے وہ گیم اویئرنیس ہو, چاہے وہ پلاننگ ہو میچ کی, چاہے وہ کنڈیشن کیسی ہو اس کے مطابق کیسے کھیلنا, کچھ بھی نہیں, 1% بھی وہ چیز نظر نہیں آئی. نجیب, آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج آپ کی ٹیم کا ٹیسٹ تھا صرف اس چیز میں کہ جو ٹاپ رینک ٹیمز ہیں, ویئر ڈو یو اسٹینڈ ایز اے ٹیم. تو آپ کا نمبر 1 ٹیم کے ساتھ میچ ہوا, تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو آپ کی جو خامیاں ہیں, ایکچوئل خامیاں, وہ نظر آئیں؟ نہیں, مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہا شعیب بھائی, خامیاں کب سے نظر آ رہی ہیں اور کب سے ان کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں, ہم بھی بیٹھ کے کر رہے ہیں. مجھے لگتا ہے اس ٹیم پہ ہمارے الفاظ ویسٹ ہو رہے ہیں. آئی ایم سو ڈس اپوائنٹڈ. یہاں ہم سب کو, آپ کو, ہم سب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ کرکٹ میں زمین آسمان کا ڈفرینس ہے. انڈیا بہت بہتر ٹیم ہے, ان کا سٹرکچر بہتر ہے, ان کا سسٹم بہتر ہے, ان کے یہاں میرٹ پہ کام ہوتا ہے, یہ سب ہم کو پتہ ہے. ہم اپنے اسکل کی بات تو کر سکتے ہیں, لیکن کامن سینس کہاں ہے, گیم اویئرنیس کہاں ہے, وہ چیزیں مسنگ ہیں, وہ آج تک نہیں مل رہی. مجھے یہ بتائیے نا, یہ ٹاس والی بات یہاں بیٹھ کے ہم نے اسی وقت, کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں, سمجھتے ہیں, ہماری شکلوں سے پتہ چل رہا تھا کہ ہم وی ہیو گیون اپ, ہم نے اسی وقت کہہ دیا تھا بھائی یہ فیصلہ کر لیا, اب تو ہم بہت ہی کوئی ریئر چانس ہوگا کہ جیتیں گے. آپ سے پریشر ہینڈل نہیں ہوتا تو آپ بیٹنگ دے کیسے سکتے ہو؟ آپ کیسے بیٹنگ دے رہے ہو ایک ایسی ٹیم کو جس نے آپ کو, یہ تو بہت رن بن گئے, وہ 160 پہ آپ آؤٹ تھے, باہر تھے, کیونکہ آپ کے پاس اس طرح کے بلے باز ہیں. کسی ایک پہ کیا بات کروں میں, کس پہ بات کروں؟ صاحبزادہ فرحان پہ بات کروں, بنا لے جا کے اب ڈاکیومنٹریاں. سائم پہ بات کروں, کیوں صرف بالنگ کے لیے رکھا ہوا ہے. آغا پہ بات کروں, 2 میچ نہیں چلے, آج آپ کو ذمہ داری لینی تھی, آج اپنا رول دکھا دیتے, ان پہ بات کروں. بابر اعظم کس مرض کی دوا ہے جب آپ ان کو نمبر 1 بیٹر کہتے ہیں؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ وہ مشکل میں کب رن کریں گے. عثمان پہ سب کا کرٹیسزم تھا, اس نے ہمیں غلط ثابت کیا. آپ نے نا بابر کی بات کی, ٹھیک ہے, ہم سب گرم ہیں, ہمارے جو ایموشنز ہیں وہ نکل رہے ہیں. اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو ہم بابر اعظم کو کیا کہتے تھے, اسٹرائک ریٹ کا پرابلم ہے. باسط بھائی ایسے ہی ہے, اسٹرائک ریٹ کا ابھی بھی اچھا اسٹرائک ریٹ کا پرابلم ہے, وہ جب اوپنر تھا, ٹھیک ہے, ہم کہہ رہے تھے اسٹرائک ریٹ کا پرابلم ہے. میری ہنسی اس لیے نکل رہی ہے کہ ایک بندے کا اسٹرائک ریٹ کا پرابلم ہے, آپ اسے اوپن سے 4 نمبر پہ لے کے آ رہے ہو, ٹھیک ہے. اس ڈیسیژن پہ تو جس نے یہ فیصلہ لیا ہوا ہے اس کو امیڈیٹلی سیک کر دینا چاہیے میرے خیال میں, کہ آپ نے پہلے ایشو کیا بنایا کہ جی اس کے اسٹرائک ریٹ کا پرابلم, پھر آپ اسے 4 نمبر پہ لے کے آ رہے ہو. تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ مطلب یہ کون کرتا ہے, یہ کیسے ہو رہا ہے؟ شعیب, ہم لوگ, میں تو تھوڑی بہت کرکٹ کھیلی, آپ نے اور کامل نے ماشاءاللہ بہت زیادہ کھیلی ہے. جن کو یہ نہیں پتا کہ اس میں کیا کوالٹی ہے, کس فارمیٹ کا وہ پلیئر ہے, وہ یہ نہیں سوچتے. جنہوں نے بھاگ کرا وہی اس کو نمبر 4 پہ لے آتے ہیں. تو پہلے والے غلط تھے یا اب والے غلط ہیں؟ میرا تو یہ سوال ہے. اب بابر کے پاس آج بیسٹ چانس تھا کہ وہ رن بال بھی کھیل لے, چلو میچ کو لمبا تو کرے. لیفٹ آرم اسپنر کو, آپ ماشاءاللہ اسپنر کے بادشاہ تھے, پورے بیٹ سے کھیلنا زیادہ اچھا ہوتا ہے یا کراس مارنا زیادہ اچھا ہوتا ہے؟ سیدھے بیٹ سے, ظاہری بات ہے, وہ بھی پاور پلے میں, اور آپ کو پتا ہو کہ آپ اس بولر کو کھیل رہے ہیں جس کا بال ریلیٹیولی سپن نہیں ہوتا, اور آپ کے سامنے 3 آؤٹ ہو جائیں تو آپ تو میچ کو لمبا کرو گے نا. آپ خود آؤٹ ہو کے جا رہے ہو, کہ انٹینٹ کس کو دکھانا چاہ رہے ہو؟ انٹینٹ یار یہی کہ 61 رن سے میچ آ کے یہ انٹینٹ ہے. میں بابر کے بعد شاداب پہ بھی آتا ہوں, نواز پہ بھی آتا ہوں, کہ آپ ویسے تو چھوٹی ٹیموں کے سامنے 15 بالوں میں 30 رن بنا لیتے ہو, آج کرو نا. نہیں کرتے. یہ ہمارا فیلئر, ہمارے سسٹم کا فیلئر ہے, جو چھوٹی ٹیموں کے سامنے پرفارمنس کر کے ایک دم ہائپ بنا دیتے ہیں بہت زیادہ. ہم اس ٹائم پہ بھی بولتے ہیں کہ نہیں بھائی, نہیں, غلط ہے یہ.
آپ نمبر 4 کے بیٹر نہیں ہو, آپ مطلب ملک کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, یہ سلیکٹر بھی اور کوچ صاحب بھی. مائنڈ سیٹ کیا تھا, آدھا تیتر آدھا بٹیر نا جی. ایک اوور کرایا شاداب سے, رانا فہیم اشرف سے ایک بھی اوور نہیں کرایا. ہاں جی, وہ شہین نے ٹوٹل 2 اوور کیے ہیں, ٹوٹل 18 اوور اسپنر نے کرے, اور جو آپ کا مین ویپن ہے اس کو آپ لا رہے ہو بعد میں. یار کہاں کی کرکٹ کھیلتے ہو؟ اصل میں انٹرنیشنل کرکٹ نہیں کھیلی نا. جتنے بھی مینجمنٹ میں لوگ ہیں نا, ان کا پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے. یہ کیا کتنے بڑے پروفیسر ہیں, یہ کسی کی سنتے نہیں ہیں. بس بھائی آپ کی ہر چیز جو ہے نا وہ کنیکٹ ہوتی ہے جا کے کہ آپ اپنے رینک سے نیچے والی ٹیم کے ساتھ کھیل لو, تو خوش رہو. پھر اس کو پروموٹ کرتے رہو. میں معافی چاہتا ہوں شاید انٹرپٹ کر رہا ہوں. مجھے ایمانداری سے بتاؤ, اس وقت کیا آپ خوش ہوتے ہو چھوٹی ٹیموں سے میچ جیتنے کے بعد؟ نہیں بالکل بھی نہیں, بلکہ ہم تو, مجھے یاد ہے چیلنج تو لینا ہی نہیں آتا انہیں یار. کامی اگر آپ کو یاد ہو 2008 میں 7-8 میں 9 میں اس طرح جو ہے ود آل دا ڈیو ریسپیکٹ ٹو زمبابوے ٹیم, بنگلہ دیش ٹیم, جب انہوں نے ہمارے ساتھ آ کے سیریز کھیلی, بیک ٹو بیک سیریز کھیلی, تو ہمارے 6 سے 7 ڈیبیو ہوتے تھے ہر میچ میں تقریباً. تو ہمارے جو پرانے والے تھے وہ تو ریسٹ پہ ہوتے تھے کہ ان کا کام نہیں ہے, یہ کام ہے ان کو پروموٹ کرنا, ان کو گروم کرنا. ایک آدھا میچ کھلا کے بھیج دیتے تھے, میں بھی گیا ہوں, سارے گئے ہیں, ایسے گروم کرتے تھے ایسی ٹیموں کے خلاف. یہاں پہ تو ایسی ٹیم آ جائے تو ہم لوگ تو ایسے ٹیم بنا دیتے ہیں جیسے پتہ نہیں ہم نے اگلا ورلڈ کپ ہے ہمارا, اس ٹیم کو اتنا سیریس لیتے ہیں. کیونکہ منجن بیچنا ہوتا ہے نا, مسئلہ یہ ہے ایسی ٹیموں سے جیت کے. ہماری ٹیم میں ابیلٹی ہے شعیب, آپ اتنی کیپٹنسی بھی کی ہے, بڑی سے بڑی ٹیم کے ساتھ رہے ہیں انٹرنیشنل کرکٹ, کیا ہماری ٹیم ٹاپ 5 ٹیموں کے قابل ہے کھیلنے کی؟ نہیں. ابھی شکر کریں, ابھی شکر ایک چیز, ابھی شکر کریں ان کے ساتھ سیریز نہیں ہوتی. بلیو می, ان کی سی ٹیم بھی ہمیں جیتنے نہ دے. شکر کرے آئی سی سی میں ہم صرف سامنے آتے ہیں, کھیلتے ہیں. وہ بھی میرے خیال سے مارکیٹنگ کرتے ہیں, بزنس ماڈل کو کنٹینیو رکھنا تو وہ کھلا دیتے ہیں. ہماری ٹیم میں اتنی ابیلٹی نہیں ہے کہ ہم ایسی ٹاپ ٹیم. ڈفرنس جو آپ بات کر رہے ہیں, اب کوئی بڑی ٹیم آتی ہے ان کے 4 سے 5 پلیئرز کا ڈیبیو ہوتا ہے. اب کوئی بڑی ٹیم آتی ہے وہ اپنے مین پلیئرز کو لے کے نہیں آتی, ان کی بی اور سی ٹیموں سے. اور آپ اگر کہتے ہیں نا, بہت سارے لوگ کہتے ہیں آپ ڈیمانڈ کریں کہ وہ اپنے مین پلیئرز کیوں نہیں بھیجتے. بھائی مر کے آپ ان کی سی ٹیم سے جیتتے ہیں. ان کے بالکل برابری کا مقابلہ چل رہا ہوتا ہے. نام لکھا ہوا ہے انگلینڈ, نام لکھا ہوا ہے آسٹریلیا, مین پلیئرز پاکستان آتے ہی نہیں ہے, ریسٹ چل رہا ہوتا ہے. تو بیسکلی وی آر دا نیو زمبابوے, وی آر دا نیو بنگلہ دیش. ہمیں وہ ایسے ٹریٹ کر رہے ہیں, فار دیم ہمیں وہ ایسے ٹریٹ کر رہے ہیں. عثمان خان کی بات کرتے ہیں, آج انہوں نے اچھی باری کھیلی, تھوڑا انٹینٹ دکھایا, جہاں پہ اسپنر کو کھیلنا چاہیے نا ود دا بریک, وہ شاٹس کھیلے. میں کیچز پہ نہیں جاؤں گا, لیکن اس نے بتایا کہ مجھ پہ جو میں شور مچاتا ہوں, سب سے پہلے میں اپنا نام لوں گا, اس نے رنز کرے. اگر وہ رنز کر سکتا ہے اس سچویشن کنڈیشن میں, تو جو ہمارے بریڈ مین بنتے ہیں وہ کیا ہیں, کس بات کے بریڈ مین ہیں؟ کیا سوشل میڈیا کے پلیئر بن گئے صرف؟ کیا انہیں شرم نہیں آتی ہے کہ جب بھی بڑا میچ ہوتا ہے آپ واپس چلے جاتے؟ کبھی تو جتواؤ, کبھی تو جتواؤ. رنز سب سے زیادہ ہیں بابر اعظم کے, کیا فائدہ بھائی رنزوں کا, کتنے میچ جتوائیں. اور شعیب بھائی یہاں پہ ایک چیز اور ہے, ابھی آپ نے نمبر 4 کی بات کی, ان 4 تو وہ آج گئے, اس سے پہلے تو 4 نہیں جا رہے تھے. ان کے پچھلے 5 اننگز اگینسٹ انڈیا 8 کی ایوریج ہے, ٹوٹل 42 ہے پچھلی 5 اننگز میں. تو یو کین امیجن کہ یہ نمبر کا پرابلم نہیں ہے, یہ مائنڈ سیٹ کا پرابلم ہے. نہیں میں نمبر کی بات نہیں کر رہا. دیکھیں ہم لوگوں نے بابر اور رضوان, میں رضوان کی بھی بات کروں گا یہاں پہ, جب وہ دونوں اوپن کرتے تھے تو ہم کیا بات کرتے تھے, ہم یہی کہتے تھے نا کہ جی ان کا جو اسٹرائک ریٹ ہے پاور پلے کے بعد اس طرح نہیں ہے. ٹھیک ہے, رضوان تو ہی از ناٹ پارٹ آف دا ٹیم, بٹ بابر تو ہے. جب آپ نے اس کو اس بنا پہ آپ نے اس کو ڈراپ کیا تھا نا, تو جب آپ نے اس کو اس بنا پہ ڈراپ کر کے اب واپس لا کے جس ایشو سے آپ نے ڈراپ کیا تھا, آپ اس کو ڈبل ٹف چیز دے رہے ہو. تو مطلب یہ کون ہے بھائی؟ اس پہ میرا کاؤنٹر سوال ہے, یہ نیوزی لینڈ کا پروفیسر ہے. نہیں, اس پہ میرا ایک کاؤنٹر سوال ہے کہ ہمارے یہاں نہ کہنا کیوں نہیں آتا پلیئر کو. آپ کسی پلیئر کو بولتے ہیں, وہ کہتا میں ٹیم کے لیے ہوں, وہ 7ویں نمبر پہ چلا جائے گا, وہ 6ٹھے نمبر پہ چلا جائے گا, وہ پہلے نمبر پہ چلا جائے گا. میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. دیکھیں ہم نے بھی بہت کرکٹ کھیلی ہے, اسی کنٹری سے کھیلی ہے.
کامی نے کھیلی ہے, باسط بھائی نے کھیلی ہے, یہاں پہ کلیئرٹی نہیں ملتی آپ کو, یہاں پہ کوئی آپ کو کلیئر میسج نہیں دیتا آ کے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں پلیئرز کے بہاف پہ بول رہا ہوں, لیکن میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں. تو اس میں ظاہری بات ہے کچھ تگڑے لوگ ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جو میں کنٹرول ہی نہیں کر سکتا چیز, اس پہ میں کنٹرول نہیں کرتا, جو میرے ہاتھ میں چیز ہے اس کو میں لیکن کنٹرول شعیب بھائی کرتا ہوں. دنیا میں اور تو ایسا نہیں ہوتا نا, اوپنر فیل ہوتا ہے تو اس کی جگہ اوپنر آتا ہے, اوپنر باہر چلا جاتا ہے, وہ اپنی پرفارمنس دے کے دوبارہ اپنے آپ کو پروف کر آتا ہے. یہ کہاں ہوتا ہے, اوپنر ہے, اچھا یہاں نہیں چل رہے تم 6 نمبر پہ آ جاؤ, نہیں چل رہے تم 4 پہ ٹرائی کر لو. ہمارے یہاں یہ کیوں ہے سین؟ میں ساری زندگی 1 نمبر پہ کھیلا ہوں تو مجھے اسی کے لیے رہنا چاہیے نا. چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, حسن نواز نے 100 کرا تھا, ایک کون سے نمبر پہ کرا تھا؟ اوپنر. کیوں اس کو نمبر 6 پہ لیا ہے؟ کیونکہ پہلے 4 پہ لائے پھر 6 پہ لائے, کیوں؟ وہ کیونکہ اب دیکھیں, میں اس چیز پہ آتا ہوں. مجھے سلمان علی آغا جو ہے, ٹھیک ہے ہم لوگ ایک میچ میں کوئی اچھا کھیلتا ہے, 2 میں کھیلتے ہیں اپنی جگہ سے ہٹ کے, تو ہم کہتے ہیں یہ ادھر فٹ ہو گیا, ٹھیک ہے. مجھے میری جو سوچ ہے تھوڑی سی ہے, لیکن وہ ہے کہ کیپٹن کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے اپنے پلیئرز کو فیسیلیٹیٹ کرنا, نہ کہ ان کی جگہ آ جانا. ہم نے ایشیا کپ میں دیکھا, میں نے نوٹس کی یہ والی چیز, ہم نے ایشیا کپ میں نوٹس کیا سلمان علی آغا 5, 4, 6 ان نمبرز پہ کھیل رہے تھے, ٹھیک ہے. انہوں نے مسٹری سپنرز کے اگینسٹ سٹرگل کیا. انہوں نے کیا کیا, وہ آ گئے, اس کے بعد سیریز ہوئی, وہ آئے حسن نواز کے نمبر پہ, ٹھیک ہے. حسن نواز کے نمبر سے وہ ہٹ کے وہ آئے بابر کے نمبر پہ. تو یا تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ایسے ہوتا ہے کہ بھائی اب میرے جتنا بھی ٹائم ہے میں کسی طرح اپنے رنز بنا لوں, میرا سروائیو ہوتا رہے. تو شعیب میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آئی, کیپٹن کی جاب ہے بھائی فیسیلیٹیٹ کرنا اپنے پلیئرز کو, وہ مجھے نظر نہیں آیا. ہمارے تو اس سے پہلے کپتان اوپر آ گئے تھے نا, وہ بھی تو کپتان تھے. کپتان نہیں تھے, اوپر آنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ اوپر آنے میں کوئی مسئلہ نہیں, لیکن جن بولرز کے اگینسٹ آپ سٹرگل کر رہے ہو ان سے جان چھڑا کے ایک سیٹل آدمی کو آپ ہٹا کے آپ اس کی جگہ آ رہے ہو, یہ صحیح نہیں ہے. اس سے کیا ہوا, آپ کی ہر چیز بگڑ گئی, ٹھیک ہے. میں دوسری چیز پہ بھی آتا ہوں. آپ کے پاس جو مڈل آرڈر بیٹرز ہیں آپ کی ڈومیسٹک کرکٹ میں بھی, جو ریسنٹ پاسٹ میں کھیلے ہیں یا جو جن میں پوٹینشیل ہے, اس میں آپ نے کھلایا تھا نیازی, وہ نیازی کو, عرفان نیازی کو کھلایا آپ نے, سمد کو کھلایا, کچھ عرصہ افتخار کھیلا, ٹھیک ہے. اور کون ہے آپ کا مڈل آرڈر؟ یہ 3 نام ہے نا, 2 نام آپ ڈھونڈیں. آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ گڈ انف ہیں ٹاپ رینک ٹیم کے اگینسٹ اگر ان کو مڈل آرڈر میں کھلایا جائے؟ میرا آپ سے سوال ہے. نہیں ہے, ظاہر ہے. تو پھر ہمارا جو سسٹم ہے وہ پروڈیوس ہی نہیں کرتا. آپ کی ڈومیسٹک کرکٹ جو ہے وہ گڈ انف ہی نہیں ہے. تو شعیب آپ کے پاس ٹیلنٹ نہیں ہے نا. ٹیلنٹ ہے باسط بھائی. کہاں پہ؟ انڈر 19 لیول پہ ٹیلنٹ ہے آپ کے پاس. آپ کو اس کو پلیٹ فارم دینے والی جگہ جو ہے وہ آپ کی, وہ اپ ٹو دا مارک نہیں ہے. اب میں اس پہ اگر اجازت دیں تو میں آپ کو اپنا تجربہ دیتا ہوں. انڈر 19 کے بعد بچہ ہمارے ہاں کھو جاتا ہے. دنیا کی جو ہم بات کرتے ہیں نا سسٹم, ان کے یہاں انڈر 23 ٹیمیں ہیں جو ریگولرلی کھیلتی ہیں, فرسٹ کلاس بھی اور ون ڈے ٹورنامنٹ بھی. ہمارے انڈر 23 ٹیم ہے ہی نہیں. میں 6 سال سے چلا رہا ہوں کہ بھائی انڈر 23 بناؤ, تو یہ جو گیپ ہے یہ ختم ہو جائے گا. باسط بھائی آپ انڈر 23 کی بات کر رہے ہیں, آپ کی جو انڈر 19 ورلڈ کپ میں لوگ جاتے ہیں نا, جو بچے جاتے ہیں, تو ان میں سے جو اوور ایج ہوتے ہیں نا وہ غائب ہو جاتے ہیں. یہی وجہ ہے. جو آپ کا سسٹم ہے نا, یہ اس کا قصور ہے. نہیں شعیب, اگر انڈر 23 پاکستان کرکٹ بورڈ بنائے نا کہ ہر سال جس طرح انڈر 19 کا ٹورنامنٹ ہوتا ہے ان کا بھی ہوگا, وہ بچے کبھی بھی غائب نہیں ہوں گے. وہ بچے ان کی جگہ لے لیں گے نا یار, یہ مسئلہ ہے. یہ اپنی جگہ دیتے نہیں ہیں. اچھا, اسی لیے 5 نمبر والا نمبر 3 پہ آ جاتا ہے, اوپنر والا نمبر 4 پہ آ جاتا ہے. یہ ایک چیز ہو رہی ہے. دیکھیں بیٹنگ کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. آپ نے اوپننگ کری؟ ہر جگہ ہی کھیل لیا. نہیں پاکستان سے. ہاں جی, کی کتنی؟ جب جس نے بولا اوپن کرنی ہے اوپنر کے, کسی نے کہا 3 جانا 3 گئے, کسی نے کہا 4 جانا 4 گئے. مجھے اوپننگ کرا دو, میں اوپننگ کروں گا. کبھی ایسا ہو کہ یار نہیں میں اوپنر بنتا ہوں؟ جی, انگلینڈ سے سیریز تھی 2005 میں جب وہ ایشز جیتے, ٹیسٹ سیریز تھی, تو انجی بھائی تھے کیپٹن اس سیریز میں. تو انہوں نے کہا یار کوئی اوپنر نہیں مل رہا. میں مڈل آرڈر میں کھیل رہا تھا, میں نے کہا کوئی آپ کو اوپنر نہیں مل رہا,
میں حاضر ہوں, بتائیں کیا کرنا ہے. انہوں نے کہا جی اوپن کر لو. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. صحیح چیز تھی وہ, جی صحیح چیز تھی. وہ صحیح تھی غلط تھی وہ اس میں نہیں, سوچ ہی نہیں ایسی آتی تھی. صرف یہ تھا کہ اگر آپ کو کپتان نے کہہ دیا ہے نا, پھر آپ بھائی پٹی باندھ دو آنکھوں پہ. اگر آپ کی ٹیم مینجمنٹ نے یہ کہہ دیا ہے تو ہاں. اس کے اگلی چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ آیا آپ کو کھیلنا آتا ہے اس نمبر پہ کہ نہیں, اس کے لیے آپ ریڈی ہو کہ نہیں. تو میں کلب کرکٹ میں بھی میں نے اوپن کی, ہر نمبر پہ کھیلا. تو کلب کرکٹ جو ہے نا وہ آج کل کے جو پلیئرز ہیں وہ کھیلتے نہیں ہیں. تو کلب کرکٹ ایک ایسی چیز ہے کہ شہزادہ ہمارا کام کامی تو ہم نے بڑی کلب کرکٹ ساتھ میں کھیلی. اچھا بیٹنگ کو وائنڈ اپ کرتے ہیں, پھر بولنگ کی طرف چلتے ہیں. آپ مطمئن ہیں, یہی ہے آپ کے پاس 15, ٹھیک ہے, انہی میں سے آپ کو جو بھی کرنا ہے کرنا ہے, صحیح ہے, کہ کوئی بھی کمبینیشن آپ کو چاہیے, کیونکہ ابھی بھی یور ان دا ٹورنامنٹ. آپ کو لاسٹ میچ جو ہے مسٹ ون میچ ہے آپ کا, لاسٹ والا جو نمیبیا کے ساتھ آپ کا میچ ہے وہ مسٹ ون میچ ہے آپ کا. تو ہوپ تو ہمیں نہیں لوز کرنی چاہیے. اور ہم نے بھی اپنے کیریئر میں بھی دیکھا ہے, باسط بھائی آپ نے بھی دیکھا ہے, کامی نے بھی دیکھا ہوگا, ہمارے پلینگ ڈیز میں بھی ایسا ہوتا تھا. ہمیں بھی 2017 چیمپئنز ٹرافی جو ہے اس میں ہم لوگ ہارے تھے, بری طرح ہارے تھے پہلا میچ, لیکن ہم وہ ٹرافی جیتے. ہوپ نہیں ہمیں لوز کرنی چاہیے. اس بیٹنگ آرڈر کو اور کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے, میرا آپ تینوں سے سوال ہے اگلے میچز کے لیے, تاکہ ہمیں کوئی ردم ملے ہماری بیٹنگ میں. اگلے میچز, اگلا میچ جو جس ٹیم سے اس کے لیے کہ اوور آل پورے ورلڈ کپ میں جو چلے سپر 8 میں بھی, مطلب اگلے میچ سے ہی نا, اگلے میچ سے پھر اگلا راؤنڈ کو اگلا میچ ون ہے اسٹیپ ایٹ اے ٹائم. ابھی نمیبیا کا بتائیں نا, نمیبیا کا بتائیں. جیت جائیں گے, پاواں انے بھی لائے وہ جیت جائیں گے انہوں کو. نہیں لیکن ابھی کیا چینج کرنا کیا چینج, کچھ بھی نہیں ہونا, یہی ہونا جو لے کے گئے ہیں. نہیں, اس میں سے نمبر 4 پہ بابر نہیں رہنا, زیادہ سے زیادہ وہ کھیلے گا 4 پہ یا ڈراپ ہو جائے گا اگلے میچ میں, یہ کریں گے. بالنگ کیا آپ کے پاس جتنے آل راؤنڈر ہیں, 7 بالر آپ لوگوں نے یوٹیلائز کیا. ابھی ابرار نے پورے اوور نہیں کیے, شاہین نے نہیں کیے. کیا آپ اسی بالنگ لائن اپ کے ساتھ آگے جو سپر 8 میں میچز ہوں گے کیا آپ سروائیو کر سکیں گے؟ آپ دیکھیں, آپ نے بھی اپنی ٹیم میں نافے کو ڈالا تھا, بالکل ٹھیک ہے, کامی باسط بھائی نے بھی, آپ نے بھی ڈالا تھا, میں نے نافے کو ڈالا تھا. نہیں, میں نے چھوٹے میچ میں اس میں ڈالا. نجیب, آپ لوگ نافے کو ڈالو گے اگینسٹ نمیبیا؟ جی, کیونکہ وہ فلا ہے بہت بڑا, جیسی 3 نمبر ہٹتا ہے. اگر تو پھر نافے کو نمیبیا کے اگینسٹ ڈالنا ہے 4 پہ, تو آج کے میچ میں ڈالنا چاہیے تھا. تو آپ ابھی بھی نافے کو نہیں ڈالیں گے, آپ بابر کو ہی ڈالیں گے نمیبیا کے؟ 100%. اب تو بابر ہی کھیلے گا نا نمبر 4, جس طرح ہیڈ کوچ نے اور چیف سلیکٹر نے پریس کانفرنس کری ہے کہ ہمیں اس پوزیشن کے لیے ایسا پلیئر چاہیے. مل گیا وہ پاگل ہیں وہ لوگ یار, جنہیں یہ نہیں پتا کہ بابر اعظم نمبر 4 کا پلیئر نہیں ہے, اور وہ دنیا کو بیوقوف بنا رہے ہیں. پاگل ہیں, چاہے وہ عاقب ہو چاہے وہ مائک ہیسن ہو. میں نام لے کے بولتا ہوں. میں نجیب کے نا بالکل ساتھ ہوں کہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے, آپ نہ کر دو, نہ کر دو. ارے یار, اس کی ایگزامپل فخر زمان کی بھی ہے. آپ ہر نمبر پہ کیوں کھیلنے کو مان رہے ہیں؟ نہیں, وہ اپنے لیے نہیں میں کہہ رہا, مطلب ٹیم کے فائدے کے لیے آپ جو ہے. اور شعیب, آپ کو پتا ہے کہ تھوڑی سی بندے میں بھی انکریج ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ آپ ایز اے ٹیم, آپ یونس بھائی کو کہتے تھے نائٹ واچ مین بھیج دیں, کیا وہ مانتے تھے؟ نہیں نا بھیجتے تھے, وہ لڑنا شروع ہو جاتے تھے, آئندہ سے میرے سے نہیں کہنا, کیونکہ کانفیڈنس تھا ان کو. وہ تو ول پاور ہے, ول پاور ہے نا, تو ول پاور دکھا, جب آپ انٹرنیشنل کرکٹ کھیل رہے ہیں نا, آپ کو ول پاور دکھانی پڑتی ہے. اور یہ بات نہیں ہے, آپ بابر اس وقت پاکستان کا بیسٹ پلیئر ہے, ٹھیک ہے, اس سے بابر کو یہ کہنا چاہیے تھا میں مزید خراب ہوں گا, میرا مزید ون ڈے کرکٹ میں ٹیسٹ میچز میں کانفیڈنس خراب ہوگا, یہاں پہ پرفارمنس نہ ہوئی, نمبر 4 پہ مجھے پہلے 3 پہ لے کے آئے, 4 پہ لے کے آئے. اس سے اچھا وہ بینچ پہ بیٹھ جاتا. جب 4 نمبر پہ بھیجا تھا ہم لوگوں نے یہیں پہ کہا تھا, میں نے کہا تھا اس سے اچھا اس کو ڈراپ کر دیں, اس کو خراب نہ کریں. آج وہ بات ہو رہی ہے کہ آپ چھوٹی ٹیموں سے تو کر جائے گا, وہ بھی آپ دیکھ لیں یو ایس اے کے خلاف کیسے کیا, لیکن آگے جو فیوچر دیکھ رہے ہیں وہ بڑا مشکل ہوگا بابر کے لیے. تو اس لیے اس پلیئر کو بچا لیں, اس سے اچھا ڈراپ کرتے, نافے کو کھلا لیں گے, وہ ایکسیپٹیبل ہوگا میرے لیے. فخر بھی نہیں, فخر بھی اوپنر ہے, میں اس حق میں نہیں ہوں کہ آپ کے اوپن پہ نہیں سیٹ ہوا تو آپ اپنے لاڈلے کو 5 پہ کھلانے کی کوشش کریں گے. اسی وجہ سے ہماری کرکٹ خراب ہو رہی ہے. تو فخر کے ساتھ بھی زیادتی نہ کرے, پاکستان کے ساتھ بھی زیادتی نہ کرے, بابر کے ساتھ بھی نہ کرے. اور اس ٹیم کو اس وقت ضرورت ہے جو لے کے گئے ہیں اس میں سے. اب مڈ آرڈر میں عثمان خان, میں بالکل صحیح کہا میں نے کہ میں نے اپنی ٹیم میں رکھا تھا, لیکن خواجہ نافے کو اب کھلا لیں. 100% 6 بیٹسمین میں سے 5 اوپنر ہیں آپ کے یہاں, صحیح ہے, 1 مڈل آرڈر بیٹر ہے, وہ بھی ٹاپ آرڈر بن گیا.
ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है? ब्रेक के बाद फिर हम आएंगे बॉलिंग पे. विल बी राइट बैक. वी आर बैक फ्रॉम द ब्रेक. हम लोगों ने बहुत आज मैच पे बात की, लेकिन पाकिस्तान टीम जो है अभी भी उनका एक मैच है नामीबिया के अगेंस्ट, और पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं टू क्वालिफाई फॉर द सुपर 8. हम इस ग्रुप के पॉइंट्स टेबल की तरफ नजर डालते हैं. दिखाएं. इंडिया प्लेड 3 games, 1-3. नेट रन रेट बहुत अच्छा है, पॉइंट्स 6 हैं. यूएसए प्लेड 4 games, बट परेशानी की बात नहीं है, यूएसए ने अपने चारों मैचेस खेल लिए हुए हैं, उनके भी 4 पॉइंट्स हैं. एवरेज जो नेट रन रेट है वो उनका अच्छा है. उसके बाद अब पाकिस्तान 3 मैचेस खेला है, 2 हारा है, 2 जीता है, 1 हारा है, और 4 पॉइंट्स हैं. लेकिन हमारी एवरेज जो है नेट रन रेट वो बहुत नीचे है, -0.40 है. नीदरलैंड्स ने 3 मैचेस खेले हैं, 1 जीते हैं, 2 हारे हैं, उनका भी जो नेट रन रेट है वो -1.35 है. फिर नामीबिया ने भी इस तरह जो है वो 3 मैचेस खेले लेकिन तीनों हारे. पाकिस्तान का जो मैच है वो है नामीबिया के साथ, और वो मस्ट विन गेम है. वो इसलिए है मस्ट विन गेम क्योंकि आपकी जो एवरेज है वो यूएसए से नीचे है. तो आप सिर्फ वो मैच जीतेंगे तो यू कैन क्वालिफाई फॉर द सुपर 8. तो अब हमें ये करना है कि हम किस तरह इन 15 में से एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना ले. बासित भाई, जैसे आप कहते हैं ना, तितर अद्दा बटेर, वो वाला नहीं, एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन के बैट्समैन जो हैं बैटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे जाए, एक आधा ऑलराउंडर जो है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पे जाए कि अगर 20-30 की इनिंग्स खेलनी है या आके 2-3 अच्छे ओवर कर दे. और जो प्रॉपर बॉलर्स हैं आपके 5, वो क्या कॉम्बिनेशन इन 15 में से बन सकता है? बनाने को जो ये चाहेंगे वही बनेगा, लेकिन हम अपना बता देते हैं. हमारी नज़र में, मेरी नज़र में क्या होना चाहिए, इन्हें चाहिए कि ओपनर दोनों नंबर 3 पे आए बाबर, नंबर 4 पे सलमान अली आगा, 5 पे उस्मान, 6 पे इन्हें देखना है अपना नवाज या शादाब. मेरा ख्याल है ये नवाज से जाएंगे, और 7वां आप रखें राना फहीम अशरफ को. उसके बाद आप स्पेशलिस्ट बॉलर के साथ जाएं, 2 फास्ट बॉलर, 2 स्पिनर. जी कामी, आप क्या कहते हैं? लेकिन टाइम बहुत कम है. लेकिन मेरे ख्याल से पहले तो ये डिसाइड करना है कप्तान को ये कॉन्फिडेंस है कोई अच्छी टीम आए, नवाज और शादाब पूरे 4 ओवर कर सकते हैं, या 4 और 4 ओवर पूरे मेन बॉलरों ने करने हैं. अगर नहीं कर सकते तो फिर साइम अगर 4 ओवर पूरे कर सकता है तो फिर इनकी जगह आप स्पेशलिस्ट के साथ जरूर जाए. जी नजीब, क्विक वन. मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको ये इट्स हाई टाइम कि आप अनटचेबल्स को ड्रॉप करें, और जो आपके पास ऑप्शंस हैं उनको आप 30 गेंदों में 3 चौके और 3 छक्के लगाते हुए 51 रन की पारी खेली. इससे पहले कोलंबो के सियानसी स्पोर्ट क्लब ग्राउंड में T20 विश्व कप 2026 के 12वें मुकाबले में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 190 रन बनाए. साइम अयूब और फरहान के बीच पहले विकेट के लिए 54 रन की साझेदारी हुई थी. साइम 17 गेंद में 19 रन बनाकर आउट है. कप्तान सलमान अली आगा 3 रन बनाकर आउट हो गए. बाबर आजम फरहान के बीच 81 रन की साझेदारी हुई. बाबर आजम 32 गेंद में 46 रन बनाकर आउट है. साहिबजादा फरहान ने 41 गेंद में 6 चौके और 5 छक्कों की मदद से 73 रन बनाए. शादाब ने 12 गेंद में 30 रन की दमदार पारी खेली. फहीम 1 रन बनाकर आउट हो गए थे.